بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہمارا چیپٹر 4 ہے اس میں ہم اپلیکیشن اطلاق اینڈ یوز آف کمپیوٹر کہ کمپیوٹر کا استعمال کہاں ہے اور کون سی اپلیکیشن ہم استعمال کرتے ہیں. تو زندگی کے اندر پہلا سوال آپ کو لانگ سوال بن جاتا ہے ڈسکس دی امپیکٹ آف کمپیوٹر ٹیکنالوجی کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا زندگی کے اوپر کیا اثرات ہیں. امپیکٹ آف کمپیوٹر ٹیکنالوجی چینج دا وے آف لائف. اس نے کیا کر دیا ہماری زندگی کو بالکل ہی چینج کر دیا. زندگی کو گزارنے کا طریقہ کار چینج کر دیا. جو ہمیں مشکلات آتی تھی وہ ساری چینج ہو گئی ہیں. ہم نے کوئی کسی سے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. لیٹر کے ذریعے ہم کیا کرتے تھے اپنی ایک جگہ سے دوسری جگہ انفارمیشن بھیجتے تھے. اچھا پیپل یوزنگ کمپیوٹر پرفارم ڈفرینٹ ٹاسک. اب مختلف ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے. وہ کون سے ٹاسک ہیں اس کے ذریعے آپ دیکھیں. پہلے ہم کوئی ڈیٹا اپنا لکھتے تھے کمپیوٹر کے اندر نہیں لکھتے تھے بلکہ ہینڈل ہاتھ کے ساتھ لکھتے تھے. مینول کام کرتے تھے کاغذ کے اوپر. اگر کہیں غلطی ہو جاتی تھی تو پھر ہمارے لیے مسائل ہوتے تھے. ہم چینج نہیں کر سکتے تھے. پھر ہمیں دوبارہ سے لکھنا پڑتا تھا. لیکن آج کل انہوں نے بڑا چینج کر دیا. اگر کوئی غلطی آ جاتی ہے صرف وہی آپ کیا کر لیتے ہو چینج کر کے پرنٹ نکال لیتے ہو. تو یہ بہت سارے ڈفرینٹ ٹاسک آپ کر سکتے ہیں. آپ کمپیوٹر کے ذریعے ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر کے ذریعے جو اپنے اپلیکیشن لیٹر وغیرہ لکھ سکتے ہیں. بہت سارے کام کر سکتے ہیں. کیپنگ ریکارڈ ان دا بینک اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن. جو ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہے وہ کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں. جیسے کالج ہے. اب کالج میں کیا ہے آپ اسٹوڈنٹ کا سارا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. 22 کی کوئی ویب سائٹ ہوتی ہے جس میں آپ کا ریکارڈ پڑا ہوتا ہے. سلپ نکالتے ہیں. پہلے کیا کرنا پڑتا تھا مینول سارا کام ہوتا تھا. وہاں جا کے کرنا پڑتا تھا. اب بینک ہے جیسے بینک میں کیا ہوتا ہے بینک میں جو کسٹمر ہوتا ہے اس کا کیا کرتے ہیں جو کلائنٹ جاتا ہے کسٹمر جاتا ہے ان کا جو ڈیٹا سارا ریکارڈ کیا کرتے ہیں بینک میں رکھا ہوتا ہے. تو بینک جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے ان کی اکاؤنٹ نمبر پرسنل انفارمیشن ساری ڈیٹیل اسی کے اندر کمپیوٹر کے اندر رکھی ہوتی ہے. تو آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کا ڈیٹا پہلے ہی کمپیوٹر بینک کے اندر رکھا ہوا ہے کمپیوٹر کے ذریعے. تو اس نے بڑا چینج کر دیا ہے. پہلے اگر کوئی بندہ کیا کرتا تھا اگر ادھر سے ہم نے کوئی کیا پیسے نکلوانے ہوتے تھے یا کسی کو بھیجنے ہوتے تھے تو ہمارے لیے بڑی پریشانی ہوتی تھی. لیکن آج کل آپ کیا کرتے ہیں آن لائن ہی کیا کرتے ہیں ٹرانزیکشن کر دیتے ہیں کسی کو بھیج دیتے ہیں. تو یہ بڑا فائدہ ہوا تھا. یہ ہماری زندگی کو بڑا تبدیل کر دیا. مشکلات جو ہمارے لیے تھی وہ بڑا فائدہ ہو گیا اس کا. اب اپنے ریکارڈ آپ کیا کر سکتے ہیں بینک کے اندر یہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن سکول رکھ سکتے ہیں ہسپتال ہو گئے. تو اور بھی آرگنائزیشن ہے جو کیا کرتے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشن کیا کرتے ہیں ڈفرینٹ ڈیٹا رکھتے ہیں. وہ اس کے حساب سے ہوگا کہ کس ٹائپ کا ڈیٹا ہے. اب اس کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں بل بھی پے کر سکتے ہیں. پہلے ڈاک آنے جانا پڑتا تھا لائن لگنی پڑتی تھی بل پے کرتے تھے بڑا ٹائم ضائع ہوتا تھا ہمارا. آج کل آپ کیا ہے فوراً ہی اپنے گھر بیٹھے ہوئے بل پے کر سکتے ہیں. یہ بڑی سہولت ہے. گیٹنگ انفارمیشن فرام دا انٹرنیٹ. آپ پہلے کیا کرتے تھے ہم ٹیچر کا انتظار کرتے تھے. کوئی ٹاپک آپ کو نہیں آ رہا تو پہلے کیا کرتے تھے ٹیچر کو ڈھونڈتے تھے کہ کوئی ٹیچر ملے ہمیں یہ ٹاپک سمجھائے یا دوسرے دن جاتے تھے سر سے سمجھتے تھے. پھر میں بھی وہ ہمیں کوئی چیز کلیئر ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی. آج کل آپ کوئی بھی انفارمیشن آپ کو اسی ٹائم نہیں آ رہی فوراً نیٹ کے اوپر کیا کرتے ہیں سرچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں سرچ کرتے ہیں وہ چیز آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے. تو گیٹنگ انفارمیشن فرام دا انٹرنیٹ یہ بھی بڑا آپ کے لیے فائدہ ہو گیا ہے. وہ چیز کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی دوسرے تیسرے بندے سے آپ فوراً نیٹ سے ڈھونڈ لیتے ہو. تو آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے. ہوم بجٹ. آپ گھر میں کیا کرتے ہیں آپ ایک ایکسل کے اوپر کیا کر لیتے ہیں ہم بجٹ بنا لیتے ہیں منتھلی کہ ہاں بھی میرا یہ خرچہ ہوگا سارا کمپیوٹرائز. پہلے آپ کیا کرتے تھے مینول کرتے تھے پیج کے اوپر بناتے تھے. آج کل سافٹ ویئر کے اوپر بنا لیتے ہیں ایکسل کے اوپر ہو گیا. آپ کیا کر لیتے ہو بجٹ بنا لیتے ہو کہ میں منتھلی یہ خرچہ کروں گا. سارا ریکارڈ اسی کے اندر لکھ لیتے ہو. یہاں بھی میں نے یہ بل اتنے پے کرنے ہیں میں نے یہ کیے تھے یہ سارا منتھلی بجٹ. میں نے جی راشن اتنا لیا تھا کھانے پینے کی چیزیں یہ لینی ہیں اور یہ کام ادھر کرنا ہے. سارا بجٹ بنا سکتے ہیں گھر کا. تو یہ اس کے کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہو ریکارڈ ساتھ ساتھ رکھتے جاتے ہیں کہ ایک منتھلی آپ کا یہ ہے اینولی یہ ہے ویکلی یہ ہے ڈیلی بیسس پہ آپ بجٹ بنا سکتے ہیں. سارا ریکارڈ آپ رکھتے جاتے ہیں. ایجوکیشن کے اندر تو بہت ہی فائدہ ہو گیا ہے. ایجوکیشن ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروجیکٹ ٹیچر کے لیے بھی پیدا ہوا ہے. لرننگ کے لیے جو لرن کرنے والا ہے اس کے لیے بھی بڑا پیدا ہوا ہے. کیا کر دیا اس نے آج کل آن لائن کیا کرتے ہیں آپ
آپ کو آن لائن لیکچر دیے جاتے ہیں, ٹیوٹوریل مہیا کیے گئے ہیں. اب پہلے یہ نہیں ہوتا تھا, کوئی چیز کلیئر نہیں, دوسری دفعہ آپ نہیں جاتے تھے سارے کے پاس دوسرے دن, تو اس دن آپ کو ٹیوٹوریل مہیا کر دیے جاتے ہیں. آپ کو یوٹیوب یا کسی اور کے اوپر یا فلیش کے اندر, یو ایس بی کے اندر آپ کو کیا کر دیے جاتے ہیں, ٹیوٹوریل دے دیے جاتے ہیں کہ آپ یہ سنیں جا کے لیکچر سنیں. تو ٹیچر کے لیے بھی یہ پیدا ہوا ہے کہ ٹیچر کو اگر کوئی چیز نہیں آ رہی تو وہ نیٹ سے سرچ کر لیتا ہے, تو ہیلپنگ مٹیریل ہے. تو یہ ایجوکیشن کے اندر بڑا پیدا ہوا ہے. آج کل سارے مطلب ہے کوئی بھی بڑے بڑے پروجیکٹ آ رہے ہیں تو وہ سارے کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے آ رہے ہیں. کمپیوٹر نے ہماری زندگی کو بہت ہی چینج کر دیا, ٹیکنالوجی نے بہت ہی چینج کر دیا. تو تیسرا ہے ان ایوری فیلڈ اپلائی, جیسے کہ میڈیکل کی فیلڈ ہے, میڈیکل کی فیلڈ میں ای سی جی کے ذریعے دل کی جو رپورٹ آپ کی چیک کی جاتی ہے کہ ہارٹ کتنا بیٹ اس کی چل رہی ہے, کیا حساب ہے, کیا نہیں چل رہا. تو میڈیکل کے جو بھی چیز ہے آپ تو آج کل ڈیٹا بھی انٹر وہی کمپیوٹر کے اوپر کر رہے ہیں, کوئی بھی کام کر رہے ہیں وہ اسی کے اندر کر رہے ہیں. بزنس کے اندر ہو گیا, انڈسٹری کے اندر ہو گیا, جہاز جو چلا رہے ہیں اس کو بھی کمپیوٹر کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے. ویدر فور کاسٹنگ ہو گیا, موسم کا جو پتہ لگاتے ہیں نیٹ کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے, جو کمپیوٹر ہوگا تو اوپر چیک کیا جاتا ہے کہ موسم کی صورتحال کیا ہے, یہ سارا اسی کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے. آج دوسرا جو ٹاپک ہے ایکسپلین ہاؤ کمپیوٹر کین بی یوزفل ان بزنس. بزنس کے اندر کیا پیدا ہے, یوز آف کمپیوٹر ٹیکنالوجی ان دا بزنس, مینی فیسلٹی, بہت ساری فیسلٹی مہیا کرتا ہے. کیسے, انٹریکٹ ود دیئر کسٹمر اینی ویئر ان دا ورلڈ, دنیا میں کسی جگہ بھی ہے وہ کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے, بات چیت کر سکتا ہے, وہ اپنی چیز سیل بھی کر سکتا ہے, اس کو پروڈکٹ بھی دکھا سکتا ہے اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے. اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی چیز آپ کیا کر سکتے ہیں, دکھا سکتے ہیں. اب پہلے مارکیٹنگ, بزنس مین آرگنائزیشن کین یوز کمپیوٹر فار دا مارکیٹنگ. اب جیسے دراز ہے, امیزون ہے, یہ اپلیکیشن ہے, اس کے اوپر وہ کیا کر رہا ہے, چیزیں اپنی سیل کر رہا ہے, چیزیں لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ ہم یہ چیز ہے ہمارے پاس لے لیں. کوئی چیز لے بھی سکتے ہیں, کوئی چیز وصول بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سارا ایڈورٹائز کرتا ہے کہ ہم یہ ہمارے پاس پروڈکٹ ہے, اس کو دیکھ لیں کس طرح کا ہے. سیل بھی کر سکتے ہیں, ایڈورٹائز بھی کر سکتے ہیں. یہ سارا مارکیٹنگ ہے. مارکیٹنگ کا مطلب ہے کوئی چیز بیچنا یا کوئی چیز لینا. اب اسٹاک چینج کیا ہے, اسٹاک چینج ایک جگہ ہوتی ہے جہاں بزنس مین کیا کرتے ہیں, بٹس لگاتے ہیں, بولیاں لگاتے ہیں, مطلب کار بیچنی ہے. اب اس کے لیے 10 بندے آ گئے, اب ایک نے لگائے مطلب 10 لاکھ اور دوسرے نے لگایا 12 لاکھ. اب اس کے اندر ایک ہوتا ہے بروکر دلال جس کو کہتے ہیں, وہ دونوں کی ڈیل کراتا ہے, جو بیچنے والا ہے اور ادھر سے وصول کرنے والا ہے. اپنے درمیان میں وہ کیا کر لے گا, اپنے درمیان میں وہ بچت کر لے گا کہ ہاں یہ 12 لاکھ کیا ہے, وہ اس کو کہے گا یہ میں نے 11 لاکھ کی بیچی ہے, لاکھ روپے وہ کیا کرے گا, بروکر رکھ لے گا. تو اسٹاک چینج اس کے اندر استعمال ہوتا ہے. وہ اسٹاک چینج یوز کمپیوٹر ٹو کنڈکٹ بٹس, مطلب گھر بیٹھے ہوئے ڈیل کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ کسی جگہ پہ جانا پڑتا ہے, کمپیوٹر کا استعمال کر کے ایک دوسرے کی ڈیل کروا دیتے ہیں. بینک آپ کو پتہ ہے ATM آپ کو مہیا کیا کر رہا ہے. پہلے لوگ کیا کرتے تھے, چیک لے کے جاتے تھے, باقاعدہ بینک کے اندر لائن لگتے تھے, پیسے نکلواتے تھے. آج کل ATM کے کسی بھی جگہ پہ جا کے ATM لگاتے ہیں, کہتے ہیں ڈیبٹ کارڈ لگا کے پیسے نکال لیتے ہیں ATM کے تھرو. یہ بڑا پیدا ہو گیا. ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اندر کیا ہے, یوز آف کمپیوٹر. ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اندر جائیں, جب آپ نے دیکھا ہوگا بار کوڈ ریڈر استعمال کر رہے ہیں. جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے پیچھے لائنیں لگی ہوتی ہیں, وہ صرف دیکھتے ہیں, اسکین کرتے ہیں, پھر وہ چیز کیا کر دیتے ہیں, دے دیتے ہیں. وہ آئٹم کرتے ہیں, وہ فوراً اس کی جو انٹری ہوتی ہے, جو اس کی قیمت ہوتی ہے, وہ کس کے اندر آ جاتی ہے, پرائس کمپیوٹر میں آ جاتی ہے. کمپیوٹر کے اندر آتی ہے, ساتھ ساتھ اس کا بل بھی بنتا جا رہا ہے, ٹائم بچ جاتا ہے. ڈپارٹمنٹل اسٹور جیسے بڑے بڑے اسٹور ہو گئے ہیں, ادھر جا کے دیکھیں, پلازے کے اندر یا کسی جگہ پہ جا کے دیکھیں, تو یہ کیا کرتے ہیں, آپ کی اسکین کرتے ہیں, جو آئٹم ہوتا ہے اسکین کرتے ہیں. جیسا کہ یہ دیکھیں, یہ اس کے بعد آپ کے پاس یہ ہے نا, یہ والی چیز, اب یہ بار کوڈ ریڈر ہے, یہ بار کوڈ ہے. اب اس کو ریڈ کرنے کے لیے کیا کریں گے, یہ ریڈ کرنے کے لیے کیا کریں گے, بار کوڈ ریڈر استعمال کریں گے. اب اس سے کیا ہوگا, وہ ریڈ کرے گا, پھر وہ اس کی پرائس خود بہت بتا دیتا ہے. اس میں اس کی کیا ہوتی ہے, پرائس ہوتی ہے, وہ فوراً آپ کو بتا دے گا کہ کتنی پرائس ہے. یہ بڑا ہوگا اس کا. ڈپارٹمنٹل اسٹور یہی چیز استعمال کرتا ہے. اب یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا آئٹم بک کیا ہے, کون سا آئٹم بچا پڑا ہے. پھر وہ کل کو اگر وہ سامان لینا ہوتا ہے تو وہ لکھ لیتا ہے, کمپیوٹر سے دیکھ لیتا ہے. یہاں بھی یہ مطلب ہے کوئی چیز تھی, ڈبل روٹی تھی, بریڈ تھی, اس میں دیکھا کہ بریڈ 5 پڑی تھی, 4 بک گئی ہیں, 1 پڑی ہوئی ہے, 4 باقی لینی ہے. تو یہ کس سے دیکھتا ہے, کمپیوٹر سے دیکھ لیتا ہے. تو اس کو دیکھنا نہیں پڑتا کہ میرے پاس کون سی چیز ہے, کون سی نہیں ہے. اب اس کے اندر آفس آٹومیشن,
ऑफिस ऑटोमेशन ये बड़ा एक जबरदस्त चीज है। ऑफिस ऑटोमेशन क्या है? खुदकार अमल करने का प्रोसेस होता है। खुदकार अमल, खुदकार मतलब आज तो करने की जरूरत नहीं है। आप पेज के ऊपर लिखते थे, अगर फार्मूले लगाते थे, टाइम जाया होता था। मतलब ये सारी चीजें करनी है। वो क्या है? आपके डिसीजन करना है किसी चीज का, डाटा को मैनिपुलेट करना है, सुलझाना है, या डॉक्यूमेंट हैंडल करने हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट किधर रखें, ये सारा कुछ कौन करता है? ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर होता है। समझ आ गई है? क्लियर है?